والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأسوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. دوستو بزرگو، آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ آج 21 کی شب ہے. ہمارے اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اکرام کیا. اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم میں اتنا کسی کا اکرام نہیں کیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مکرم ہیں، مقرب ہیں، مطہر ہیں، منور ہیں، مجلی ہیں، مزکا ہیں، مصفہ ہیں. آپ جو بھی لفظ بولیے حضور کی شان کے لیے یہ لفظ نیچے ہے، حضور سے اوپر ہے، بہت اوپر ہے. تو جب حضور کی شان بلند ہے تو جس کی شان بلند ہوتی ہے اس کو چیز بھی اونچی دی جاتی ہے، اس کو چیز بھی اونچی دی جاتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ہمارے حضرت کو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں قرآن کریم عطا فرمایا جو سب سے اللہ کی مقدس کتاب ہے. چھوٹا چھوٹا بچہ اپنے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا ایک لفظ نہیں سمجھتا ہے، لیکن 30 پارہ فٹافٹ 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 روانی سے پڑھتا ہے. آپ بھی سن رہے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں. جی آپ کی اپنی زبان کی کوئی کتاب ذرا پڑھ کے مجھے بتائیے، رٹ لیجیے اور رٹ کر کے پوری زندگی یاد رکھیے اس کو. جی ڈوب جائے گا، بھر جائے گا، پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا. لیکن قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، حضرت پہ نازل ہوئی، تو کبھی اس سے کسی کو سیرابی نہیں ہوتی ہے، بلکہ جتنا پڑھتا ہے اتنی پیاس بڑھتی ہے، اتنی تشنگی بڑھ جاتی ہے. خیر دوستو، ضروری بات کر لیں. آپ لوگوں کو اصل میں اللہ پاک کو لانا ہے قیامت کے لیے، شہادت کے لیے، گواہی کے لیے. قرآن کریم میں ہے امتن وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. یہ شب قدر کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی تمہید بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 950 سال کی عمر عطا فرمائی. وہ اللہ کی جناب میں آئیں گے تو نوح علیہ السلام کی سے اللہ پوچھیں گے آپ نے قوم کو اپنے تبلیغ کی، رسالت اور اللہ کی وحدانیت بتائی، وہ کہیں پہنچا دیا. تو ان کی قوم انکار کر دی، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بھی نہیں آیا. حالانکہ نوح علیہ السلام آئے 950 سال. تو اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ نوح علیہ السلام آپ کا گواہ کون ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہمارے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی. کون ہیں؟ آپ لوگ جتنے امتی ہیں. جی تو گواہ تو وہ ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو. آپ تو تھے ہی نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو گواہی کیسے دے دیے گا؟ اور اللہ تعالیٰ ہی قرآن میں کہا رہے ہیں. تو مختصر یہ کہ آپ سے اللہ پوچھیں گے تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تم تو تھے نہیں نوح علیہ السلام کے زمانے میں، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی اللہ کے دین. تو آپ حضرات کہیے گا کہ یا اللہ ہمارے نبی حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
آپ نے قرآن نازل کیا، اس قرآن میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، اس لیے ہمیں معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے جی۔ تو آپ گواہی دیجئے گا نوح علیہ السلام کی، اور حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور فرمائیں کہ ہاں میری امت سچ کہہ رہی ہے، میری امت ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کی گواہی دے دیتے نوح علیہ السلام کے لیے، لیکن نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گواہی کی شہادت دیں گے اور آپ نوح علیہ السلام کی شہادت دیجیے گا۔ ایک بات، دوسری لوجک سمجھیے آپ شریعت کی، گواہ کو سولٹ ہونا چاہیے، گواہ پر عدالت میں کوئی جرح سمجھتے ہیں نا، نقد نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا فریق کہے نہیں بھائی یہ سولٹ آدمی نہیں ہے، یہ جو گواہ ہے نا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب وہاں تو کچھ اور چیز سولٹ ہونے کے لیے نہیں چاہیے، وہاں اعمال کی قوت چاہیے، اعمال کی، ایمان کا نور چاہیے۔ تو اس امت کو اللہ رب العالمین جب گواہ بنا رہے ہیں تو اللہ نے اپنے نظام کے تحت آپ کو کچھ تحفے دیے ہیں، اللہ ہمیں اس کے قدر کی توفیق دے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اب ایک دوسری بات سمجھیے، یہ سب ایک دوسرے سے ملی ہوئی اور جڑی ہوئی ہے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ پچھلی امتوں کی عمر 1000 سال 900 سال لمبی لمبی عمر ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک شخص کی عمر 1000 سال ہوگی تو وہ 1000 سال تک عبادت کرے گا، اور ہمارے رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر بتائی گئی 60 اور 70 کے بیچ میں، پرسنٹیج لوگ اس عمر میں جائیں گے۔ کس عمر میں؟ ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے 63 میں، گئے گے، سب کو معلوم ہے۔ کوئی 1 2 5 10 آدمی 70 سال 80 90 100 102 200 100 بھی ہو سکتا ہے جی، لیکن عادتاً ہمارے اس امت کی عمر حضور نے فرمایا 60 اور 70 کے بیچ میں۔ تو مان لو کہ ایک آدمی کو 60 سال ملی تو 15 اس کی نابالغی میں گزر گئی، 45 اس کی بلوغت میں گزری، تو 45 سال میں بندہ کتنا عبادت کرے گا؟ تو پچھلی امت تو 950 سال عبادت کر کے آئی، اور ہم لوگوں میں سے لوگ 45 سال عبادت کر کے آئیں گے جی۔ تو اب ہم پر جرح ہو جائے گا بھائی کہ ان کے پاس تو پونجی ہے نہیں، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ تو اللہ نے قانون ہی کچھ ایسا بنا دیا کہ اس امت پر کسی کی انگلی جرح نہ کر سکے کوئی، کہ ان کے پاس توشہ نہیں ہے، ناشتے دان نہیں ہے، ان کے بیلنس میں کچھ ہے نہیں، ہمارے بیلنس میں اللہ ہی نے کچھ رکھ دیا ہے جی۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دیجیے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا جی، کل پڑھ کے گیا ہے یا حافظ صاحب سورہ احزاب میں، بشر المومنین، یا رسول اللہ بتا دیجیے مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے مومنوں کو فضل کبیر ملے گا جی۔ اور ابھی آ رہی ہے 29 پارے میں آئے گا ملکن کبیرہ، جنت میں اللہ ملک کبیر دے دیا ہے، آپ سوچ ہی نہیں سکتے، اتنی بڑی سلطنت دے دیں گے جنت کی۔ اچھا بھائی، تو یہ دل کی خالص صحابہ نے نبی پاک سے کہا کہ ان کی عمر تو لمبی لمبی ہے، ہماری عمر تو چھوٹی ہے، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار تحفے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر کے ذکر اذکار کرتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور وہ اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو اس کو کیا ثواب ملتا ہے جی؟ زور سے بولو، حج اور عمرہ مقبول کا ثواب ملتا ہے۔ ایک حج میں کتنا پیسہ لگتا ہے دبئی سے؟ کم سے کم آج کے ڈیٹ میں 35,000، اور دن کتنا لگے گا؟ کم سے کم 7 days، کم سے کم 7 days لگے گا، ٹھیک ہے؟ عرفات میں جائے گا نا، اس دن سے لے کے شیطان کو کمکڑی بانٹ کے واپس آنے کے دن تک 6 روز 7 روز لگ جائے گا اس کو، اور یہ کتنا دیر لگا؟ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مان لو، تو 1 گھنٹہ میں اس کو
35,000 रुपए खर्च करने का 7 दिन खर्च करने का सवाब ये आधा घंटा में मिल गया। तो इसके बैलेंस में कितना नूर आ गया। मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज आप पढ़ते हैं, ये चंद एक बात बताता हूँ बस। मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात सुन्नत तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, उसके साथ 4 रकात आपने और नफिल पढ़ लिया अव्वाबीन की नमाज नियत से, तो 6 रकात हो गई। तो हमारे हजरत खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके खाते में 12 साल की इबादत लिख दी आई। कितने की? कितना? 12 साल। ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये समझ में आए आपको कि कब आपका ऊंचा अल्लाह कैसे मकाम कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों के पास तो टाइम नहीं है। वो सोच इस्लाम में हमारे यहाँ जायज़ नहीं कि हमारे सलाम से पहले मुक्तदी चला जाए, और न मुक्तदी लोग हमारे इतने जल्दी में रहते हैं कि अगर इजाज़त होती शरीयत में तो हमारे सलाम से पहले ही वो सब सलाम करके, हमको कोई नहीं मिलता मस्जिद में, वो मजबूरी होती है बस इमाम साहब के सलाम फेरने, उसके बाद लोग अफरा तफरी शुरू हो गई। तो कितना मिला? 12 साल का। कितना मिला? 12 साल। 12 साल को 30 से जरा जरूर देते बेटा कोई जल्दी से हैं। अब बताओ, एक महीने में अगर कोई अव्वाबीन की नमाज पढ़ता है तो 360 साल की नेकियां उसके नाम आमाल में लिख गई, और 12 महीने को जरब दे 144। एक बोलना एक आदमी 144 साल है ना, 144 ईयर्स। अब बताओ 12 महीना ये पढ़ता है, और अगर 45 साल की इसकी जिंदगी है तो 45 से जरब दे, देख लेना मोबाइल में 2300। अच्छा, मतलब लगता है तुम सीईओ, वेरी बिग फास्ट हिसाब, गुड में। हाँ, खालिद भी लगा हुआ है मोबाइल में, लग देख। 1.5 लाख साल। अब बताओ, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना? 1.5 लाख साल। बताओ, 12 महीना अगर आपने अव्वाबीन की नमाज पढ़ी तो 1.5 लाख साल की नेकियां आ गई। 1.5 लाख साल सिर्फ एक नमाज से मिली। अब बकिए जो है वो सब छोड़ दो, जाकर के देखो फजाइल के बाब में, ये सौलिट रिवायत बता रहा हूँ, ये जो अव्वाबीन की सौलिट रिवायत है इमाम तिरमिज़ी की। अच्छा भाई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अपने दिल की ख़्वाहिश बयान कर दी। मैं बीमार आदमी हूँ इसलिए सलोरी बोलता हूँ, लोग कहते हैं भी छोड़ दो मुझे, लेकिन मेरा जी नहीं मानता, आप बैठ जाते हैं। मेरी तो कमाई यही है, हमारी खेती आप लोग हैं। अच्छा भाई, तो अब अल्लाह ताला ने एक रात अता कर दिया। एक रात का या रसूलुल्लाह गम न कीजिए, आपकी उम्मत को मैं एक रात में इतना लोड कर दूंगा कि बस पूछिए मत। तो एक रात इबादत किया आपने तो 84, कितना हुआ? 83 साल 4 महीना, 83 ईयर्स 4 मंथ। अब अगर इसको जरब कर दो 45 से तो कितना हो गया? आए 3750। तो 3750 ये जोड़ दो खालिद उसमें 1.5 लाख में, तो कितना हुआ बताओ? जोड़ना दे जल्दी। 1,87,000। तो नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत तो 9 ही साल में आ गई, खत्म हो गई, और हम कहाँ चले गए? 2.25 लाख पे चले गए। तो गोया कि हमने 2.25 लाख साल इबादत की। तो वो सारी नेकी जब अदालत में लेकर के आप आएंगे तो गवाह सौलिट हुआ कि नहीं हुआ? गवाह, ये आपको समझाने के लिए बताया, गवाह क्या हुआ? सौलिट हो गया। इतनी नेकियां हैं उसके पास कि क़यामत में कोई निगाह उठा करके भी आपको नहीं देख सकता। इसलिए हमारे नबी का भी मकाम बुलंद और आप हजरात का भी मकाम बुलंद। तो अल्लाह ताला ने उसके जवाब में ये सूरत नाजिल कर दी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हदीस नहीं तो कुरान है। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम। खैर का खैर क्या कहा? खैर
یعنی کنفرم یہ اللہ نے نہیں کیا ہے، 1000 مہینے سے بہتر. اب وہ بہتر کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانے، وہ تو معمہ وہاں جا کر کے کھلے گا. تو اس لیے دوستوں بزرگوں، اس رات کو ضائع نہ کیجیے، اس رات کو ضائع نہ کیجیے. الحمدللہ مغرب آپ نے جماعت سے پڑھی اور عشاء بھی جماعت سے پڑھ لیا. کچھ نہیں کیجیے، فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا نام لکھ دیں گے. مغرب میں سے شروع ہو گیا لیلۃ القدر اگر آج ہے تو، عشاء بھی پڑھا، قرآن بھی پڑھا. دیکھو مغرب سے بیچ میں 1 گھنٹہ گیپنگ ہوئی ہے، 6:30 بجے 6:45 بجے مغرب ہوئی ہے اور اس وقت 10 بج رہا ہے. 3 گھنٹہ تو ہو ہی گیا کم سے کم، عبادت میں آپ کا گزر گیا. اپنے اپنے گھروں جائیے، بس اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا جس کا میں نام نہیں لوں گا آج. کس کو نام نہ لو یار، وہ آپ لوگوں کو بہت ستاتا ہے. اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا آج جی، اس کو آف کر کے دراز میں ڈال دیجیے. ہاں بہت سارے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے کہیں گے مولوی صاحب شاید یونیورسٹی سے میرے کوئی میسج آئے گا، تو میسج ٹیک پلیز بعد فجر، نو بیفور فجر. سمجھ رہے ہو میری بات؟ بھائی میسج آپ کا کوئی کمپنی سے بہت امپورٹنٹ آنے والا ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ بلینئر ہیں، تو فجر کے بعد دیکھ لیجیے گا. فجر سے پہلے اس کو ٹینشن کو ہاتھ مت لگائیے، ٹھیک ہے؟ اور جو وقت گزرتا ہے اس میں عبادت کیجیے. کچھ قرآن کریم پڑھیے، کم سے کم سورہ یاسین ہی پڑھ لیجیے. ترمذی شریف میں روایت ہے من قرأ سورۃ یاسین مرۃ واحدہ، ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھا گویا کہ اس نے 10 دفعہ قرآن کریم سنا. جی اسی لیے ہمارے یہاں آج سے تہجد میں صرف سورہ یاسین شریف سے تہجد ہوگی. 2 بجے سے 2:30 بجے تک تہجد ہوگی، صحت اچھی رہے گی تو تھوڑا 10-20 منٹ دعا مانگتے ہیں، ہم اللہ سے کچھ مانگ لیتے ہیں، وہی کمائی ہے میری. 3:30 بجے آپ کی چھٹی کر دیں گے اس سے پہلے. تو تھوڑا سا قرآن پڑھیے، تھوڑا تیسرا کلمہ پڑھیے، تھوڑا چوتھا کلمہ پڑھیے، 100 دفعہ پڑھیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ درود شریف پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ مناجات کیجیے. کیا کیجیے؟ مناجات. اور مناجات میں سجانے کی کوشش مت کیجیے، بس اپنی زبان میں. پنڈ ہوں میں اپنے پنڈ کی زبان میں اللہ تعالیٰ سے بے تکلفی کے ساتھ اپنے درد کو، دکھ کو، اپنی حاجت کو، تمنا کو ان کے سامنے بیان کر. یہ دیکھو آج ہی حافظ صاحب کو اتفاق سے وہیں پر متشابہ لگ گیا، آگے بھاگ گئے. حالانکہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا کے بعد اسی کے بعد فوراً ہے، چپ کرو، کے بعد فوراً ہے کیا؟ ادعونی استجب لکم وقال ربکم ادعونی استجب لکم. مولانا کو متشابہ لگ گیا، یہ چلے گئے. پھر دوبارہ پڑھ دیا آپ نے، لیکن حافظ میں حافظ نہیں ہوں، میں نے بتا دیا اس حافظ آپ کو. دیکھو وان الساعۃ آتیۃ کے بعد فوراً یہ آئے، لیکن مولانا بیچارے چلے گئے کہ گھبراتے رہتے، ٹینشن میں رہتے ہیں. اللہ قرآن پڑھنے میں کیا ٹینشن ہے یار؟ کنٹیکٹ از عرش عظیم. چلو اللہ تعالیٰ دونوں حافظ کو خوب یاد کرا دیں. اور خوب اصل میں یہ حافظ لوگ بڑے وہ ہیں، کیا کرتے ہیں رمضان کے بعد جو قرآن رکھتے ہیں کہتے ہیں بھائی انشاءاللہ 11 month is busy، بس اگلا رمضان آئے گا تو پھر انشاءاللہ جی السلام علیکم ملاقات ہوگی ہماری آپ کی. اس سے آپ عید ملتے نہیں، تھوڑا سا روزانہ پڑھنا چاہیے حافظ لوگوں کو. اچھا بھیا، تو تھوڑی دیر مناجات کیجیے. مناجات میں کل بھی بتایا تھا میں نے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، تیسرا کلمہ پڑھیے، چوتھا کلمہ پڑھیے. تیسرا بسم اللہ کے بعد بہتر ہے پہلے چوتھا کلمہ پڑھیے، پھر تیسرا کلمہ پڑھیے، پھر درود پڑھیے، اور اس کے بعد استغفار پڑھیے. اور استغفار کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی مناجات کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ اور چلتے پھرتے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اردو میں بول دیجیے، اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں، دوزخ سے پناہ چاہتا ہوں. لیکن عربی میں تو یہ مشکل نہیں آپ کو جی. اللہم انک عفو تحب العفو
अम्मा आयशा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र कदर हो तो क्या करें? तो हुजूर ने लंबा चौड़ा वजीफा नहीं बताया, कहा बस ये पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और आज जो नफिल नमाज पढ़िएगा तो सुभान रब्बियल आला के बाद ये दुआ जरूर पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्व। और भी जो दुआएं अरबी में आपको याद है वो सजदे में मांगिए। किस कहाँ मांगिए? थोड़ा सजदा लंबा कीजिए, तवील, हाँ बाबा तवील मत बोलो, लंबा ठीक है, यानी ज्यादा देर तक सजदे में रहिए। और कुरान में है कि सजदे में बंदा अल्लाह से सबसे करीब होता है। हमारे हुजूर ने भी फरमाया कि सजदे में सबसे करीब होता है फाक्सिरुद दुआ फी सुजूद, सजदे में खूब दुआ मांगा करो। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस, याद हो तो ये भी पढ़िए, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्लिह ली शानी कुल्ला, ऐ अल्लाह हमारे तमाम काम को संवार दीजिए। या हय्यु या क़य्यूम अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, या अल्लाह मेरे पुत्र को भी सही कर दे। पुत्र समझ गए? पिंड लोग समझ गए, यानी हमारा जो बच्चा है, बेटा बेटी, ये अल्लाह इनको भी संवार दे, ये मेरे लिए बाइस अजियत न हो। ये मांगिए, मांगिएगा ना मांगिएगा। फिर क्या कहिएगा? या हय्यु या क़य्यूम, कहो अस्अलुका अन तुह्यी क़ल्बी बिनूर मारिफतिक व तहहिर क़ल्बी अन गैरिक। तर्जुमा बता देता हूँ, ये अरबी ही में मांगना है, उर्दू में मांगोगे पंजाबी में तो नमाज टूट जाएगी। कि ऐ हय्यु क़य्यूम, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि मेरे कल्ब को, मेरे दिल को अपने मार्फत के इल्म से, ईमान के नूर से मुनव्वर कर दे, और हमारे दिल को तमाम निजासत से पाक कर दे। ठीक है, ये सब सजदे में दुआ मांगनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बस अल्लाह ताला हमको आपको सबको करने से ज़्यादा अमल की तौफीक फरमाए। दुआ मांग लेते हैं थोड़ी सी, या छोड़ दें यार मैं अब सकता नहीं कितनी देर हो गई बेटा, फिर भी 20 मिनट हो गया है ना। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमान